مجھے عز دے کے بڑا بنا، تعاف دے کے کھرا بنا، وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے۔ میں تو ایک بندے پرخطا، میری لغزشوں کا شمار کیا۔ میں تو ایک بندے پرخطا، میری لغزشوں کا شمار کیا۔ میں تو گر رہا ہوں جگہ جگہ، تو اٹھا اٹھا کے سنبھال دے۔ تیرا ذکر میرا لباس ہو، تیرا ذکر میرا لباس ہو، تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو۔ تیرا ذکر میرا لباس ہو، تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو۔ نہ تو ماورا کوئی سوچ دے، نہ تو ماں سوا ہی خیال دے۔ کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا جوش جنوں بڑھا کہ تجھی سے تجھ کو ہی مانگ لوں، وہ طلب وہ ظرف سوال دے۔ کہ تجھی سے تجھ کو ہی مانگ لوں، وہ طلب وہ ظرف سوال دے۔ تیرا کب سے طالب دید ہوں کہ امیدوار نوید ہوں۔ میں تیرے کرم کا مرید ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ ٹال دے۔ میری بات کیا، میری ذات کیا، یہ نفس ہے کیا، یہ حیات کیا، یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے۔ میں محترم پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں شہ نشین پر اور اختیار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، آج مجھے جس عنوان سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اعمال میں اجتماعیت، ایک شرعی تقاضا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے، بلکہ شریعت نے ہم پر جو فریضہ عائد کیا ہے وہ بہت سے اعمال میں اجتماعی ہے۔ میں اس وقت انفرادی اعمال کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ جو انفرادی اعمال ہے، دعائیں ہیں، اذکار ہے، مراقبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن اگر آپ ارکان اسلام کو دیکھیں گے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان امور میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اجتماعیت کا مطالبہ کیا۔ یہ اجتماعیت کا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ دراصل امت کو اجتماعیت پر ابھارا گیا، تربیت کی گئی، عادی بنایا گیا کہ بحیثیت امت یہ ایک امت رہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، دیکھو میں تمہارا رب ہوں اور یہ پوری امت واحد ہے، ایک امت ہے۔
لہذا اس ایک امت پر جو سب سے پہلا فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا نماز کا، نماز کی اہمیت سے کون سا مسلمان ناواقف ہے؟ کسی پر اس کی فضیلت مخفی نہیں، اور الحمدللہ ہر دیندار اہتمام بھی کرتا ہے۔ نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا، نماز قائم کرنے والے رہو اور ان مشرکوں کی طرح نہ بٹ جاؤ جنہوں نے دین کے حصے بکرے کر ڈالے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گروپ پہ جو بٹ گئے ان کی طرح نہ ہو۔ لہذا نماز میں ہی تاکید کر دی گئی کہ اجتماعیت کے ساتھ نماز ہو، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی ترتیب بتلائی، جماعت کی اہمیت بتلائی، فضیلت بتلا دی کہ اگر تنہا نماز کا فریضہ ادا کرو گے تو اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب بہت کم ہے اس ثواب کے مقابلے میں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں ہے۔ فرمایا کہ 27 گنا زیادہ تم کو اجر ملے گا اگر تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اتنی تاکید فرمائی کہ بالاتفاق علماء جماعت کو واجب قرار دیا گیا، اور بغیر کسی عذر کا چھوڑنا یہ ایک گناہ قرار دیا گیا۔ لہذا جو پہلا فریضہ ہے اس کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول نے تاکید کی کہ اجتماعیت کے ساتھ ادا ہو، اور اجتماعیت کا یہ تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں فرمایا کہ تم کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، شہر سے کہیں دور دراز کسی علاقے میں، صحرا میں، بیابان میں ہو، اور اگر تم 3 آدمی ہیں تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک اذان دے، ایک امامت کرے اور جماعت کے ساتھ تم نماز ادا کرو۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا، قابل غور ہے حدیث کا یہ آخری ٹکڑا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذئب یأکل القاسیۃ من الغنم، اگر امت سے کٹ جاؤ گے، اجتماعیت سے کٹ جاؤ گے تو یاد رکھو جیسے ریوڑ سے بکری کٹ جاتی ہے تو وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، ویسے ہی تم بھیڑیے کا شکار ہو جاؤ گے۔ واقعہ یہ ہے کہ آج دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے، چند مسلمانوں کے مکانات ہیں لیکن انہوں نے مسجد کا اہتمام نہیں کیا، وہاں کوئی امام نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی اجتماعیت کے ساتھ، تو وہاں گمراہیوں کو اور وہاں ضلالتوں کو، خرافات کو دیکھ کر اس حدیث پر پوری طرح ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جو بکری اپنے ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہذا اس امت کے بہت سے افراد وہ قادیانیت کا، عیسائیت کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں مسجد سے، جماعت سے، امام نہیں ہے اور اجتماعی طور پر نماز نہیں ہوتی، لہذا گمراہی داخل ہو رہی ہے، کسی کو خبر نہیں۔ یہاں مجھے صرف نماز اور نماز باجماعت اس کی فضیلت یا اہمیت نہیں بیان کرنا ہے، مجھے ایک مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے، اسی لیے میں اختصار کے ساتھ آپ احادیث کی کتابیں دیکھیے، الحمدللہ پورا باب ملے گا آپ کو، تفصیلی چیپٹر ملے گا جس میں جماعت کی اہمیت، فضیلت، ضرورت، مسائل، احکام، ساری چیزیں ملیں گی۔ میں دوسری جانب پڑھتا ہوں کہ زکوٰۃ میں بھی اجتماعیت رکھی گئی تھی اور سارے مسلمانوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بیت المال میں اجتماعی طور پر زکوٰۃ جمع کر دیں، اور بیت المال تقسیم کیا کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور چند قبیلوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، آپ مسلمانوں سے لڑیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، دین کم ہوتا رہے اور میں زندہ رہوں، گوارہ کر لوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا کہ اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام،
عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سرما تھے، اب نرم پڑ گئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کا ایک جز مٹا دیا جائے اور میں اس کو گوارا کر لوں۔ یہ کس مسئلے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر آمادہ ہوئے؟ ذرا آپ سوچئے، وہ صرف زکوٰۃ کی اجتماعی عدم ادائیگی پر۔ قبیلوں نے یہ نہیں کہا تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ہرگز نہیں کہا تھا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، زکوٰۃ دیں گے ہم اپنی اپنی دے لیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کے ساتھ اس کی رسی تم سے لی جاتی تھی تو میں رسی بھی لے کر چھوڑوں گا، اتنی بھی تم کو میں چھوٹ نہیں دوں گا، لے کر رہوں گا زکوٰۃ، بیت المال ہی میں زکوٰۃ جمع ہوگی۔ اور یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد تھا کہ اس کی وجہ سے پھر فتنہ ارتداد ڈھیلا پڑ گیا اور لوگ مرتد نہیں ہوئے، گھبرا گئے کہ انہوں نے دیکھا ابھی اسلام کے قلعے میں وہی طاقت باقی ہے، لہذا انحراف سے گریز کیا۔ پھر تیسرا مسئلہ روزے کا آتا ہے، تو روزہ تو آپ جانتے ہی ہیں سراسر اجتماعی ہے، اتنا اجتماعی ہے کہ ایک ہی ٹائم پر سب کو کھانا بند کر دینا ہے اور ایک ہی ٹائم پر سب کو افطار کرنا ہے اور ایک مہینے ہی میں سب کو روزے رکھنے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرمی میں رمضان آ رہا ہے لہذا حیدرآباد والوں کو چھوٹ دے دیجئے کہ ہم جنوری میں روزے رکھ لیں گے، گرمی کا روزہ ذرا مشکل ہوتا، آپ کو کوئی اجازت نہیں، مر جائیں تو مر جائے پیاس سے، لیکن رمضان جب آئے گا تبھی اجتماعی طور پر پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھیں گے۔ اجتماعیت رمضان میں ہے، روزے میں ہے، اور حج تو سراسر اجتماعیت کا پیغام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے لوگ جو جمع ہوں گے مکہ مکرمہ میں، سب کے سب مکہ مکرمہ چھوڑ دیں گے 8 ذی الحجہ کو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، خیموں میں چلے جائیں گے مینا میں، اور پورے کے پورے نہ بوڑھوں کی رعایت، نہ بچوں کی رعایت، نہ خواتین کے لیے الگ حکم، نہ مردوں کے لیے الگ، سب کو ایک ہی حکم ہے کہ 9 ذی الحجہ کو غروب سے پہلے میدان عرفات پہنچنا ہے، نہیں پہنچو گے تو تمہارا سفر اکارت گیا، حج نہیں ہوگا۔ اور پھر سب کو غروب کے بعد میدان عرفات سے نکل جانا ہے۔ یہ حج ایسی اجتماعی عبادت ہے کہ بعد ہمارے معاصر مفکرین کو ایسی غلط فہمی ہو گئی کہ وہ بین الاقوامی کانفرنس کے نام سے اس کو تعبیر کرنے لگے، حالانکہ وہ ایک سراسر عبادت ہے، سرفروشی ہے اور والہانہ انداز میں اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ارکان اسلام میں دیکھیں گے کہ ہر جگہ اجتماعیت ہے۔ یہ اجتماعیت اس لیے ہے کہ یہ امت واحد ہے، وحدت امت یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے جس سے عام طور پر غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بہت توجہ دے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آج جو مسائل کھڑے ہو گئے، جو مصیبتیں چلی آ رہی ہیں، تو اس کے سلسلے میں یہ کیا جائے کہ مریضوں میں پھل تقسیم کیا جائے، اس کے سلسلے میں یہ کیا جائے سڑکوں پر پانی پلایا جائے اور بلڈ ڈونیٹ کرنے کے کیمپس رکھے جائیں۔ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہے، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے، ان سب پر اجر ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ساری چیزیں بجا لانا چاہیے، میں ان میں سے کسی کا بھی مخالف نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں پر امڑ آنے والے مسائل کا یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو آپ ہی سے خون ڈونیٹ کروا کے آپ ہی کا خون کریں۔ مسائل کا حل ہے وحدت امت میں ایسی وحدت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ذریعے سے تم کو بھائی کر دیا تھا، ایسا بھائی انما المؤمنون اخوة کہ پورے کے پورے مومن وہ ایک لڑی میں پرو دیے گئے تھے اور بکھرے ہوئے دانے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک یکجا طاقت کا نام تھے، لہذا ان پر ہاتھ اٹھانا لوگوں کے لیے اپنی موت کو دعوت دینا ثابت ہوتا تھا۔ یہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسد واحد، میں تم کو ایک جسم بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک جسم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی
کہ دیکھو ایک جسم کی مثال سمجھ لو کیا ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر پاؤں کی انگلی میں کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے, سارے جسم پر بخار طاری ہو جاتا ہے, بخار چڑھ جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, نیند نہیں آتی. تو لہٰذا امت کا کوئی ایک فرد مصیبت کا شکار ہو جائے تو پھر جاپان, چائنا, امریکہ, آسٹریلیا, پوری دنیا کے مسلمان اس درد کو محسوس کریں, بے چین ہو جائیں. کیا عرب, کیا عجب, کیا مغرب, کیا مشرق, ساری دنیا میں یہ تکلیف محسوس ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا, میں نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا, اور میرے بعد تم ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑتے ہوئے تلوار اٹھا کر پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم اعناق بعض, میرے بعد تم پھر کافر بن کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانا. کونوا عباد اللہ اخوانا, اے میرے امت کے لوگوں بھائی بھائی بن کر رہو, متحد رہو. اور کیسا اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عائد کیا, آپ ذرا غور کیجئے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اصلاح کراتے رہو, لوگوں کو جوڑتے رہو. مسجد نبوی کا منظر ہے اور نماز عصر کا وقت ہے, اور صحابہ کی آنکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متلاشی ہیں, پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. وہ وقت ہو گیا اور اندیشہ ہوا کہ کہیں سورج زرد نہ پڑ جائے, نماز عصر فوت نہ ہو جائے. تو پھر لوگوں نے تجویز رکھی کہ اے ابو بکر آپ آئیے, آگے بڑھیے, امامت کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی کام میں مشغول ہو, کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگ متفق ہو تو میں امامت کر لیتا ہوں. پہلے سے بھی اشارے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبوبت میں حضرت ابو بکر امامت کیا کرتے تھے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے, رکعت باندھ لی, نماز شروع ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. آخری صف کھل گئی, جگہ ملی, اور پھر اس کے بعد کی صف ہر صف جگہ دیتی چلی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پہنچ گئے تو لوگوں نے تالیاں مارنی شروع کر دی. حضرت ابوبکر نماز میں مگن تھے, بڑا شور ہوا تو تھوڑا سا آپ نے دیکھا, ملاحظہ فرمایا کہ کیوں شور ہے, تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے ایسے کر رہے ہیں کہ تم امامت کے مسلح پر برقرار رہو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق الٹے قدم پیچھے آ گئے, یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے امامت فرمائی. نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے ایک خطاب ارشاد فرمایا. آپ نے اپنے خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائی بڑی تاریخی ہیں, بڑے مسائل کا حل ملا امت کو. پہلی بات نے ارشاد فرمائی, دیکھو تالیاں نہیں پیٹنا چاہیے. کہا اگر تم کو امام کو لقمہ دینا ہے تو سبحان اللہ کہو, اللہ اکبر کہو, تالیاں پیٹنا بالکل جائز نہیں ہے, آپ نے روک دیا. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمائی, ابوبکر تم کو کیا ہوا, جب میں کہہ رہا تھا تم برقرار رہو, امامت کرو, تو تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو کہا کہ ابن قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ نبی کی امامت کرے. میرے اندر جرات نہیں تھی, اللہ کے رسول ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کی امامت میں کھڑا ہو جاتا, لہذا میں پیچھے آ گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بہت قابل غور بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا میں کسی خرید فروخت میں کسی کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ نماز ڈیلے ہو گئی اور نماز سے میں غافل رہ گیا, نعوذ باللہ. ہرگز یہ مسئلہ نہیں ہے. دراصل دو مسلمان خاندانوں میں لڑائی ہو گئی تھی, میں اصلاح کرا رہا تھا جس کی وجہ سے اتنا وقت ہو گیا اور نماز قضا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ دو مسلم خاندانوں میں اصلاح کرانا اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کیا, نماز کو مؤخر کیا, امامت کو مؤخر کیا, مسجد نبوی کی امامت کو مؤخر کیا, صحابہ کی امامت کو مؤخر کیا, جو تقریباً ناممکن سی چیز تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ امت کے اندر اصلاح کا فریضہ اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اگر تمہارے شخصی رجحانات قربان ہو رہے ہوں, قربان کر دو, آگے بڑھو, امت کے درمیان اصلاح کراؤ.
عام طور پر جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپس میں مسلمانوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت کامن قسم کا جملہ ہے جو تقریر کے بعد سننے کے لیے ملتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں اتحاد ہونے والا نہیں ہے، آپ انرجی ویسٹ مت کیجیے۔ یہ انرجی ویسٹ نہیں کرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس برات کا اظہار کرنا ہے کہ مولا جو فریضہ تھا وہ میں نے ادا کیا، جو تو نے قرآن پاک میں کہا تھا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، میں نے فریضہ انجام دے دیا۔ اب ذرا آپ اس واقعے کو بھی یاد کر لیجئے، بنی اسرائیل جو شکار کیا کرتے تھے ہفتے کے دن، تو دائی حضرات نے کیا کہا تھا؟ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یرجعون، سب سے پہلی چیز تو میں اللہ کے پاس معذرت کر سکوں گا کہ مولا میں نے تو اپنا فریضہ انجام دے دیا تھا، اور پھر تم نا امید کیوں ہوتے ہو؟ لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئے، شاید وہ لوٹ آئے، بات کو قبول کر لیں۔ لہذا یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ بات ہمیشہ پیش کرتے رہے، وحدت امت کی بات ہمیشہ کرتے رہیں، اصلاح کی، اختلافات کو بالائے طاق رکھنے کی۔ پھر میں وضاحت یہ بھی کر دوں کہ دیکھیے اختلافات ایک ناگزیر قسم کا عنصر ہے جو انسانی سوسائٹی میں پیدا ہو کر رہے گا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا اختلافات کو نکال کے دل و دماغ سے پھینک دو، دو ذہین آدمی ہیں تو دو طرح سے سوچیں گے، لامحالہ سوچیں گے، لہذا فقہی مکاتب کے اختلافات بھی اور آج کل موجودہ دور میں جو پچھلی صدی سے جماعتوں کے رجحانات ہیں وہ اختلافات بھی، اور جو سلاسل ہیں تصوف کے تو پیروں کے جو رجحانات ہیں وہ اختلافات بھی، یہ سب طبعی ہیں، فطری ہیں، ان کی موجودگی سے امت کو بالکل نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، بالکل نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ ان اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے، اس نے ایسی غلطی کی کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اختلافات رہیں گے، اب بحث مباحثے بھی کیجئے، مناظرے بھی کر لیجئے اگر ٹائم ہے آپ کے پاس، اور جو دیگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے مکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ کا پڑوسی آپ کو ستا رہا ہے، اپنے حق کے لیے لڑیے، وڈرا ہونے کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیسز آتے تھے، صحابہ کے اختلافات ہوتے تھے تو اختلافات ہو گئے، اختلافات ختم کرنے کی بات ہرگز نہیں، لیکن امت وحدت کے معنی یہ ہے، یاد رکھیے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ امت کا جو اجتماعی مفاد ہے اس کو نہیں متاثر ہونے دینا چاہیے۔ ذاتی اختلاف کی وجہ سے امت کا جو اجتماعی مفاد ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور نمبر 2 اہم ترین بات یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے دشمن کو اپنی صفوں میں نہیں گھسنے دینا چاہیے، ہرگز نہیں۔ ہم جو لڑنا ہے لڑ لیں گے، ہم جو کرنا ہے فیصلہ کر لیں گے، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، پڑوسیوں کو داخل ہونے دیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لڑتے ہیں، شام ہوتی ہے، اصلاح کر لیتے ہیں، لہذا دشمن کو ہرگز موقع نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن آج دوستوں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اختلافات کی وجہ سے پولیس میں جاتے ہیں اور پولیس میں ایک فریق کو کمزور کرواتے ہیں، اس کی کمر توڑوا کر خوش ہوتے ہیں اپنے بھائی کا اور اپنی ہی اس امت کے ایک فرد کا تم نے نقصان کیا، اور اس کے بعد تم خوش ہو رہے ہو، غیروں کو تم نے داخل ہونے کا موقع دیا۔ یہی موقع آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہم افراد کے درمیان ہیں، محلوں میں، مکانات اور خاندانوں میں ہیں، وہیں یہ مملکتوں کے درمیان ہیں۔ مملکتیں لڑ رہی ہیں اور دشمنوں کو بلا رہے ہیں اور دشمنوں کا فائدہ کر رہے ہیں، ان کا ناکارہ ہتھیار خرید رہے ہیں، ان کو ہم اپنی مملکتیں حوالے کر رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف بالکل ویسے ہی ہے۔ بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو آپس میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تمہارا عالم یہ ہے آپس میں لڑتے ہو، دشمنوں کے ہاتھ کچھ اپنے بھائیوں کو گرفتار کراتے ہو، اور جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو چندہ کر کے فدیہ دے کے ان کو آزاد کراتے ہو۔
اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا، اس کو تو تم نے بالائے طاق رکھا اور فدیہ دے کر چندہ کر کر ان کو جنگی قیدیوں کو آزاد کرانا اس کو دین سمجھتے ہو، تو یاد رکھو یہ آدھے دین پر ایمان رکھنا تمہارے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم تم کو ذلیل کریں گے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ لہذا بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ خزی فی الحیات الدنیا، ذلتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی ہم اپنے دشمن کو اپنے اختلاف کا فائدہ نہ ہونے دیں۔ اور تیسری چیز، اہم چیز یہ ہے کہ اختلافات بہرحال اختلافات ہیں وہ برقرار رہیں، لیکن مظلوم کی فریاد رسی ہو، مظلوم کی مدد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تمہارا بھائی ظالم ہو تو ظلم سے اس کو روکو، مظلوم ہو تو اس کو مظلوم نہ بننے دو، ظلم سے روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من نفس قربت مؤمن نفس اللہ قربت من قرب آخرہ، جو مومن کی ایک مصیبت کو دنیا میں دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو چھاڑ دے گا، دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی کہ ساری امت کا خیال رکھا جائے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ وحدت امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری کمیونٹی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم متحدہ طور پر ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہم متحدہ طور پر ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آج جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، آج آپ جس طرح کے حالات دیکھتے ہیں، شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہوگا، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں مسلمان شکار ہو رہا ہے اور موت لنچنگ ہو رہی ہے، کاٹا جا رہا، مارا جا رہا، جلایا جا رہا ہے، کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن امت بے شعور، غفلت کا شکار، اور اس کو ذرہ برابر حس نہیں ہے کہ اس وحدت والی امت کے ایک فرد کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارا کیا احتجاج ہونا چاہیے تھا، ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے تھا، پورا عالم اسلام کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، پورا عالم اسلام کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ حیرت کریں گے کہ قرون اولیٰ کے بادشاہوں کے سلسلے میں بڑی بدخواہی کرتے ہیں ہم، ان کے تاریخ و عیوب کو لکھتے ہیں، لکھیے، لیکن ان کی خصوصیات جو تھی، اچھی باتیں ان کو بھی تو نمایاں کیجیے۔ جو عباسی دور کے 8ویں بادشاہ ہوئے، معتصم باللہ کے نام سے جو مشہور ہوئے، ان کا ایک واقعہ کیسا ہے عجیب و غریب۔ معتصم باللہ جو ہارون رشید کے 8ویں بیٹے تھے، عجیب و غریب بادشاہ ہے، ہر چیز ان کی 8 ہے، وہ 8ویں بھائی تھے، 8 ان کے بچے ہیں، وہ 8ویں خلیفہ تھے وغیرہ وغیرہ، اسی لیے تاریخ میں ان کو مصمم کہا گیا، ہر چیز میں 8 بیچاروں کے آتا ہے، اور 48 سال کی عمر میں پھر ان کی وفات بھی ہو گئی 48 میں۔ تو یہ جب خلیفہ عباسی تھے، بغداد میں رہا کرتے تھے، تو اس وقت رومی حکومت کی سرحد جو ہے وہ ملک شام سے لگی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک حملہ ہوا سرحد پر، اور ایک دیہات کو رومیوں نے لوٹ لیا، اور وہاں سے ایک مسلم خاتون کو گرفتار کر کر لے کر چلتے بنے۔ اب عموریہ ایک علاقہ تھا جو رومی حکومت کا علاقہ تھا، اور وہ علاقہ بڑا پسندیدہ تھا کیونکہ جو شہنشاہ پیدا ہوا تھا وہ وہی پیدا ہوا تھا، لہذا ایک ان کی حکومت کا ایک تاریخی ثقافتی مقام تھا۔ وہاں بازار میں یہ خاتون کو بیچا جانے لگا، اور جب خریدار آیا تو اس خاتون نے کہا دیکھو میں آزاد ہوں، تم مجھے خرید نہیں سکتے۔ تو جو بیچ رہا تھا اس نے تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی اس خاتون نے کہا واہ معتصمہ، عربی کا مشہور ترین جملہ ہے واہ معتصمہ، جس کا مفہوم ہوتا ہے اے معتصم کہاں ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں دیکھو میرا کیا حشر ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان مسافر گزر رہا تھا، وہ جملہ سنا، اور وہاں سے وہ دوڑا دوڑا بغداد گیا، 1 ہفتہ لگا۔ بغداد پہنچنے کے بعد دربار میں رسائی حاصل کی، اور معتصم سے اس نے کہا کہ میں عموریہ سے آ رہا ہوں، اور ایک مسلم خاتون وہ بیچی جا رہی ہے، اور وہ شکوہ کر رہی تھی، واہ معتصمہ کہہ رہی تھی، لہذا
آپ ان کی خبرگیری کر سکتے ہو تو خبرگیری کریں۔ معتصم نے خط لکھوایا اور خط بھیجا اور خط پہنچا رومی شہنشاہ کے پاس کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر وہ خاتون اسلامی مملکت نہیں لوٹا دی گئی تو ہم وہ لشکر لے کر آئیں گے کہ تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے۔ ایک خاتون کا مسئلہ ہے، خط ڈال دیا گیا۔ خط ایک کونے میں، ایک خاتون کا مسئلہ ہے، وہ تھوڑی آ جائے گا ایسے سوچ کر، اس کو سرد خانے میں ڈال دیا بادشاہ نے۔ بازنطینی حکومت تھی، اور پھر 1.5 لاکھ کا لشکر تیار کیا معتصم نے، 1.5 لاکھ سپاہی، اور انہوں نے عموریہ پر حملہ کیا، عموریہ کو فتح کیا۔ آپ اگر عموریہ کے سلسلے میں عین میم واو را یا تحقیق کریں تاریخ میں کیسے فتح ہوا، آپ کو پورا پتہ چل جائے گا۔ اور جب عموریہ کو فتح کر لیا گیا تو معتصم بنفس نفیس تحقیق کرتے گئے کہ وہ عورت کہاں ہے، وہ خاتون کہاں ہے، یہاں تک کہ اس خاتون تک پہنچ گئے۔ کہا بہن تم کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اب تو تم اللہ کے سامنے میرے خلاف گواہی نہیں دو گی۔ اس خاتون نے کہا کہ میں مطمئن ہوں، تمہارا شکریہ کہ مجھے تم نے ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا دیا۔ لہذا پھر وہ خاتون اسلامی مملکت میں لائی گئی، عموریہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے تہیہ کیا کہ اب میں آگے بڑھوں گا، قسطنطنیہ کو فتح کروں گا اور یورپ تک داخل ہو جاؤں گا۔ لیکن بہرحال ان وقت آ گیا اور وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا روب تھا، کیا دبدبا تھا کہ اس امت کے جسم کو کوئی انگلی لگانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ امت اندر اختلافات تھے، باہر سے ایک وحدت تھی اور ایک اکائی تھی، ایک اجتماعیت تھی۔ لہذا اپنے دفاع کے سلسلے میں اور ہمارے مظلوموں کے دفاع کے سلسلے میں ہمیشہ ہم کو مل کر آواز لگانی چاہیے۔ کتنے مسلمان ہیں، خود ہندوستان میں آج حکومت اعتراف کر رہی ہے کہ 17.5 کروڑ مسلمان ہیں، یہ تو حکومت اعتراف کر رہی ہے، اور حکومت بھی کتنی انصاف پسند ہے وہ آپ اپنا دیکھ لیجئے۔ لیکن یہ حکومت جب اعتراف کر رہی تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ اتنی بڑی تعداد کا غم و غصہ کیا ہوتا ہے، لیکن بے حسی کی ایک کیفیت ہے۔ ہمارے خاندانوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے خاندانوں کو پیٹا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، اور مکانات ہے کہ لوٹ لیے جا رہے ہیں، ہمارے مکانات پر تالے لگ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آبادیوں میں ان کو رہنے نہ دیا جائے۔ آج اگر ہم مسلم محلے میں خوش بیٹھے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سناتے ہوئے گفتگو ختم کروں کہ یہ خواب خرگوش میں رہنا بہت نقصان پہنچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتشار دیکھ رہے تھے اور کوفے تک پہنچ گئے تھے، تو کسی خادم نے کہا حضرت چلیے مدینہ منورہ، وہاں دارالسلطنت ہے، دارالخلافہ، وہیں آرام سے رہیے، بلا وجہ آپ یہ سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے پریشان ہو رہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا تھا میں اختلافات کو ختم کر کے رہوں گا یا پھر میں اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ شہید ہوئے میں بھی شہید ہو کر رہوں گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا وہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت علی نے ایک تاریخی جملہ کہا، ایک تاریخی جملہ جس کے پیچھے ایک چھوٹی سی حکایت ہے۔ آپ نے فرمایا قتلت یوم قتل الثور الابیض، میں تو اسی دن شہید ہو گیا تھا، مار ڈالا گیا تھا جس دن سفید بیل کو مار ڈالا گیا۔ یہ سفید بیل کا کیا قصہ ہے؟ سفید بیل کا قصہ یہ ہے کہ عربوں میں ایک حکایت مشہور ہے کہ جنگل میں 3 بیل رہتے تھے، ایک اس میں سفید تھا اور ایک سیاہ تھا اور ایک چاکلیٹی ٹائپ کا تھا۔ تینوں بڑے طاقتور تھے، مل جل کر رہتے تھے۔ کوئی درندہ حملہ کرتا تو یہ تینوں مل کے ایسا ڈیفنس کرتے، ایسا دفاع کرتے کہ اس کو دور دور تک بھگا کر چھوڑ دیتے۔ اور ایک شیر تھا کہ وہ اس کی رال ٹپک رہی تھی کہ یہ تر و تازہ قسم کے، یہ فربا قسم کے بیل میرے ہاتھ لگ جائیں اور کسی طرح میں ان کا گوشت کھا لوں، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے حملہ کرے۔ یہ تینوں مل کے جو ڈیفنس کرتے ہیں تو پھر اپنے دشمن کو یہ بھگا کر چھوڑتے ہیں۔ لہذا سوچ سوچ کے وہ ایک ترکیب اپنائی، اور ترکیب اس نے یہ آزمائی کہ ان بیلوں کے پاس تنہائی میں گیا اور یہ کہا
کہ تم پہ سفید بیل حکومت کرتا ہے، سرداری کرتا ہے، اور تم جی حضوری کرتے ہو، خوشامد کرتے ہو، ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو کالے بیل نے کہا پھر حل کیا ہو؟ کہا میں کھا لیتا ہوں سفید بیل کو، تو میں انجان ہو جاؤں۔ پھر اس نے لال بیل سے بھی یہی کہا، اور دونوں بیل کو جب راضی کروا لیا تو اس نے پھر سفید بیل پر حملہ کیا، اور یہ دونوں بیل ڈیفنس کے لیے نہیں آئے اور سفید بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ بڑی دعوت ہوئی شیروں کے گروپ کی، وہ خوب کھانا ہفتے بھر گوشت کھاتے رہے، اس کے بعد گوشت ختم ہو گیا۔ پھر ہفتہ دو ہفتہ گزرا تو اب اس نے دوسرے بیل پر حملہ کیا اور لال بیل کو چیر پھاڑ کر اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اور جب تیسرے بیل پر حملہ کرنے لگا تو تیسرے بیل نے کہا قتلت یوم قتل الثور الابیض، میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بیل مر گیا تھا۔ ہم نے جو اختلافات کو اور اپنے دشمن کو اپنے صفوں میں گھسنے کا موقع دیا، تو پہلے دن جو ہوا تھا اسی دن میں سمجھ گیا تھا کہ میرا بھی حشر یہی ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس دن عمر شہید ہوئے تھے میں سمجھ لیا تھا کہ اب خلافت محفوظ نہیں رہ گئی، جس دن عثمان شہید ہوئے تھے میں سمجھ گیا تھا اب خلیفہ مامون نہیں رہ گیا، اور آج میرے ساتھ وہی ہوا۔ بالکل یہی کیفیت ہے کہ جس دن ہندوستان کے کناروں میں اور ہریانہ، راجستھان اور گجرات میں بسنے والا مسلمان وہ مظلوم مر رہا ہے، اس کا گھر لوٹا جا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے ایک دن یہ بلا میرے گھر بھی آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بلا میرے گھر آ جائے، اس سے پہلے کہ سیلاب کا پانی میری دہلیز تک پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ یہ آگ میری چھت کو جلا ڈالے، ہم متنبہ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور وحدت کا مظاہرہ کریں، اور پھر مظلوموں کے حق میں ہم کھڑے ہو کر ہم جو قانونی شکل ہو سکتی ہے، کبھی کسی غیر قانونی شکل کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، جو قانونی امداد ہو سکتی ہے، جو مالی امداد ہو سکتی ہے، جو اخلاقی امداد ہو سکتی ہے، وہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ رہ کر پیش کریں، ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ ہم ان کو عطا کریں۔ پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ ہمارے دشمن کی ہمتیں ٹوٹے گی، وہ سمجھ لیں گے کہ یہ بڑی متحد کمیونٹی ہے، ان سے مقابلہ کرنا مشکل، یہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، جینا دوبر کر دیتے ہیں، اور سٹی کورٹ سے پھر ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، جب تک کہ سزا نہیں دلواتے یہ تعاقب کرتے رہتے ہیں، تو لہذا ان کی ہمتیں پست ہوگی، اور اس طرح کی جو صورتحال آج ہمارے سامنے ہے، یہ صورتحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقت کو اور اس دکھ بھری کہانی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کا انتظام کرنا اور اس کو جو ہے روکنا، اس طوفان کو روکنے کی تدبیر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔